ایشیا کپ سپر 4 کا ایک اور اعصاب شکن مقابلہ، پاکستان کے بعد شری لنکا نے بھی بھارت کی لنکا ڈھا دی، فائنل میں رسائی کھٹائی میں پڑ گئی۔ شری لنکا نے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد بھارت کو 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ لنکن شیروں نے 174 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ نسالکا اور مینڈس کی شاندار نصف سینچریز، کپتان چناکا نے 33 رنز کی میچ وننگ اننگ کھیلی۔ تھری اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے یہ لوگ فیئر میچ کھیل کر مجھ سے نہیں جیت سکتے، جب بھی الیکشن ہوئے یہ لوگ بری طرح شکست کھائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا پشاور میں عوام کے سونامی سے خطاب، کہا کہ جتنا دیوار سے لگاؤ گے میں اتنا مقابلہ کروں گا۔ جب تک یہ چور بیٹھے ہیں دنیا میں کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ یہ لوگ اس لیے حکومت گرانا چاہتے تھے کہ میں ان کا احتساب نہ کر لوں۔ موجودہ وزیر اعظم غیرت مند ہوتا تو جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہے اسے واپس لاتا۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو سیاست سے باہر نکال دیں۔ کبھی توشہ خانہ، کبھی الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ روشنیوں کے شہر میں اندھیر نگری، شہری ڈاکو کے رحم و کرم پر کراچی میں لٹیرے کھلے عام دندنانے لگے۔ ڈکیتی مزاحمت پر جان تک لینے سے دریغ نہیں کرتے۔ ایک ہفتے کے دوران اسٹریٹ کرمنلز نے 10 شہریوں کو قتل کر دیا۔ گلشن اقبال ہو یا گلستان جوہر، ناظم آباد، لیاقت آباد، کورنگی ہو یا لانٹھی، کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہا۔ جمشید روڈ پر ڈاکوؤں نے 2 لاکھ روپے لے کر نکلنے والے دکاندار کو گولی مار دی۔ ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھی کی گولی سے مارا گیا۔ شہریوں نے جیل چرنگی جانے والی سڑک بند کر کے احتجاج کیا۔ پولیس کی کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن صورتحال سے لا علم، کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں، فی الحال سیلاب کی صورتحال میں مصروف ہے۔ جان بچائیں یا اپنے بچوں کو بچائیں، سیلاب متاثرین کے لیے بچوں کی حفاظت بھی مسئلہ بن گئی۔ بلوچستان میں سیلاب متاثرہ خاندان کی 5 سال کی بچی لاپتہ، رات 7 سوئی تھی مگر صبح اٹھی تو بچی نہیں تھی۔ کچھ نہیں چاہیے، بس بچی تلاش کر کے لا دو۔ روتی بلکتی ماں کے ہاتھ جوڑ کر حکومت سے اپیل۔ متاثرہ خاندان رستم محمد کی مرکزی قومی شاہراہ پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہے۔ خاندان رات کھلے آسمان تلے گزارتا ہے۔ 6 دن ہو گئے بلوچستان حکومت 5 سال کی بچی نہ ڈھونڈ سکی۔ بھوک سیلاب متاثرہ بچی کی جان لے گئی۔ کوٹ ڈیجی میں قائم خیمہ بستی میں بچے بھوک سے مرنے لگے۔ ریلیف کیمپ میں 2 سالہ بچی آسیہ خوراک کی قلت کی وجہ سے جاں بحق ہو گئی۔ منچر جھیل کی لہریں بپھر گئیں، 3 کٹ لگانے کے باوجود منچر جھیل میں پانی کی سطح کم نہیں ہو رہی۔ 0 پوائنٹ پر بچا بند بھی شگاف کی نظر ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے آبائی گاؤں وہڑ میں سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ باغ یوسف پر لگائے گئے کٹ سے سینکڑوں دیہات ڈوب گئے۔ دادو، میہڑ اور جوہی شہر کو شدید خطرہ برقرار۔ شکارپور سے آبی ریلا ضلع جیکب آباد کی حدود میں داخل گاؤں شیراپور کے کئی مکانات ڈوب گئے۔ ٹنڈو محمد خان میں کچے کے سینکڑوں گاؤں زیر آب۔ علاقہ مکینوں نے مقبرہ شریف کی پہاڑی پر چڑھ کر جانیں بچائیں۔ لاڑکانہ کو کراچی سے ملانے والی نیشنل ہائی وے F55 کئی روز سے پانی میں ڈوبی ہے۔ جب تک سندھ میں ڈرینیج کا معاملہ ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تباہی سے بچنا ہے تو ڈرین اور اسٹرکچر کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ بینک اور دیگر ادارے بھی تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ معیشت کو کھربوں کا نقصان ہوا، غریب قوم کی محنت کی کمائی غلطیوں کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ وفاق، صوبے اور متعلقہ اداروں کو مل کر جامع پلان بنا کر عمل کرنا ہوگا۔ سوات میں بہت تباہی ہوئی، کاش دن رات لیکچر دینے والوں نے ڈیزاسٹر کا حل نکالا ہوتا۔ تباہی کی وجہ دریا پر ہوٹلوں کی تعمیر بنی، قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں، سبق حاصل کرنا ہوگا۔ آرمی چیف کا بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ آرمی چیف کو جعفر آباد کے رستم محمد کیمپ میں ریسکیو ریلیف امور پر بریفنگ۔ آرمی چیف کے امدادی کاموں میں مصروف جوانوں سے ملاقات، کوششوں کو سراہا۔ فلڈ ریلیف اور میڈیکل کیمپس کا بھی دورہ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا سوئی کا بھی دورہ، عمائدین سے ملاقات کی۔ ملٹری کالج سوئی بھی پہنچے، طلباء کی کارکردگی کی تعریف کی۔
آرمی چیف کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کے جوان سرگرم۔ نواب شاہ میں پاک فوج نیشنل ہائی وے کے ساتھ ٹینک سٹی اور قاضی احمد میں خیمہ بستی بسا دی۔ متاثرین کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کھانا پانی اور دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ سجاول میں پاک فوج کے جوان سیلاب متاثرین تک پہنچے، راشن، صاف پانی اور کپڑے فراہم کیے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں پھنسے لوگوں کو پاک بحریہ کے جوانوں نے ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ پاک فوج نے دادو میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ سوات میں پاک فوج نے بحرین سے چھم گھڑی تک 7 کلومیٹر سڑک بحال کر دی۔ دہشت گردی کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت۔ پولیس کو چالان جمع کرانے سے روک دیا۔ آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے دہشت گردی کی دفعات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قانون پر عمل کرنا ہے، تعاون نہ کیا گیا تو عدالت اس کیس کو نہیں سنے گی۔ تفتیشی افسر کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ سسٹم پر ہر کسی کو اعتماد ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کا مقدمہ غلط ہے تو تفتیشی افسر خود اسے ختم کر دے۔ عمران خان کے وکیل کی عدالت کو شامل تفتیش ہونے کی یقین دہانی۔ چھ ستمبر دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کا دن، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع۔ شجاعت، ایثار اور بہادری کے لازوال داستان رقم کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ 6 ستمبر 1965 کے مسلح افواج نے مکار دشمن کی تمام تر چالوں کو ناکام بنایا۔ ارض پاک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے پر بزدل دشمن کو سبق سکھایا۔ 6 ستمبر 1965 کی شب بھارتی فوج جنگ کا اعلان کیے بغیر بین الاقوامی بارڈر پار کر کے پاکستان میں داخل ہوئی، لیکن افواج پاکستان نے دشمن کے تمام منصوبے ناکام بنا دیے اور ارض پاک کا بھرپور دفاع کیا۔ قوم اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہماری آزادی اور امن ان شہداء کی بے مثال قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہداء نے جان دے کر قومی پرچم کو بلند رکھا۔ ڈی جی ISPR کہتے ہیں کہ 6 ستمبر پاک افواج کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ مسلح افواج نے قوم کی حمایت سے تمام مشکلات کے باوجود مادر وطن کی حفاظت کی۔ شہداء کو قوم اور مسلح افواج کا خراج عقیدت۔ یوم دفاع پر آرمی یونٹس، نیول ایئر فورس بیسز پر تقریبات، شہداء کے درجات کی بلندی کی دعائیں، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ نشان حیدر پانے والے شہداء کی یادگاروں پر پھول رکھے گئے۔ کیپٹن محمد سرور شہید، میجر طفیل شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، میجر محمد اکرم شہید، میجر شبیر شریف شہید کے مزارات پر آرمی چیف کی جانب سے پھول چڑھائے گئے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید، سوار محمد حسین شہید، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار للک جان شہید اور نائک سیف علی کے مزارات پر بھی تقریبات فاتحہ خوانی بھی کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان مونومنٹ شکرپڑی آمد، یادگار شہداء پر حاضری دی گئی، پھول رکھے گئے، شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یوم دفاع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے۔ لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ ڈی جی پنجاب میجر جنرل سید آصف حسین نے حاضری دی، پھول چڑھائے۔ گیرجن کمانڈر میجر جنرل محمد شہباز خان نے بھی مزار اقبال پر حاضری دی اور ملک کو قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پروگرام دیکھیے ہوشیاریاں۔